یہودیت کیا ہے؟ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں یہودیت میں خدا کا تصور کیا ہے۔ یہودیت سامی مذہب میں ایک مذہب ہے، اس کے ماننے والے یہودی کہلاتے ہیں اور وہ حضرت موسیٰ کے پیغمبرانہ مشن پر یقین رکھتے ہیں۔ نمبر 1، درج ذیل آیات عہد نامہ عتیق کی 5ویں کتاب سنایا میں درج ہے۔ اس میں حضرت موسیٰ نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، سنو اے بنی اسرائیل، ہمارا مالک خدا ہے، وہ ایک مالک ہے۔ نمبر 2، کتاب عیسائیہ کی ایک اور آیت سمجھیے کہ میں اور میں ہی مالک ہوں، میرے سوا بچانے والا کوئی نہیں۔ نمبر 3، میں ہی خدا ہوں اور کوئی نہیں، میرے سوا کوئی خدا نہیں۔ یہودیت میں بت پرستی کی مخالفت درج ذیل آیتوں میں بیان کی گئی ہے، جیسا کہ میرے علاوہ کوئی خدا نہیں، تمہیں چاہیے کہ میری کوئی تصویر کشی نہ کرو، مجھ سے کسی کی مشابہت نہیں ہے، نہ آسمان پر، نہ زمین پر اور نہ ہی پانی کے نیچے، لہذا تم کسی اور کے سامنے نہ جھکو، ان کی طرف نہ دیکھو، میں ہی تمہارا خدا ہوں۔ نمبر 4، کتاب عیسائیہ میں بھی اسی طرح کا پیغام ملا ہے، میرے علاوہ کوئی اور خدا نہیں، لہذا تم میری تقسیم نہ کرو، آسمانوں میں، زمین کے اوپر اور پانی کی گہرائیوں میں کوئی بھی میرا ہمسفر نہیں ہے، بس تمہیں چاہیے کہ تم ان کو سجدہ نہ کرو اور نہ ان کی خدمت کرو، میں ہی خدا اور مالک ہوں۔ اب ہم ذرا روشنی ڈالتے ہیں کہ عیسائیت میں خدا کا تصور کیا ہے۔ عیسائیت ایک سامی مذہب ہے، یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ پوری دنیا میں اس کے لگ بھگ 2 ارب پیروکار ہیں جو عیسائی حضرت عیسیٰ پر اعتقاد رکھتے ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں۔ اسلام میں بھی حضرت عیسیٰ کا بے حد احترام کیا جاتا ہے۔ اسلام وہ واحد غیر مسیحی مذہب ہے جو حضرت عیسیٰ پر ایمان کی تقنین رکھتا ہے۔ کہ اس سے پہلے کہ اگر ہم عیسائیت میں خدا کے تصور کے بارے میں بات کریں، پہلے ہم اسلام میں حضرت عیسیٰ کے مقام پر بات کرتے ہیں۔ نمبر 1، اسلام واحد غیر مسیحی مذہب ہے جو حضرت عیسیٰ پر اعتقاد یعنی ایمان کا حکم دیتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان حضرت عیسیٰ پر ایمان نہ رکھے تو وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ نمبر 2، مسلمان یقین رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے عظیم اور برگزیدہ پیغمبر ہیں۔ نمبر 3، مسلمان یقین رکھتے ہیں کہ وہ بغیر باپ کے موزانہ طور پر پیدا ہوئے، جبکہ آج کی کئی عیسائی اس پر یقین نہیں رکھتے۔ نمبر 4، مسلمانوں کا اعتقاد ہے کہ وہ خدا کے حکم سے مردوں کو زندہ کر لیا کرتے تھے۔ نمبر 5، ہم یہ یقین بھی رکھتے ہیں مسلمان یہ یقین بھی رکھتے ہیں کہ وہ خدا کی عطا سے پیدائشی نابیناؤں اور کوڑ کے مریضوں کو شفا دیا کرتے تھے، یعنی ان کی ٹریٹمنٹ کیا کرتے تھے۔ تو اب یہاں ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ جب مسلمان اور عیسائی دونوں حضرت عیسیٰ کا احترام اور ان سے محبت کرتے ہیں تو کس جگہ سے ان دونوں مذہبوں کی راہیں جو ہے، یعنی جو ان کے راستے ہیں، وہ الگ ہوتے ہیں؟ تو اسلام اور عیسائیت میں ایک واضح فرق یہ ہے کہ عیسائی حضرت عیسیٰ کی الوہیت پر اصرار کرتے ہیں۔ عیسائی مقدس کتابوں کے مطالعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت یسوع مسیح نے کبھی بھی خدائی کا دعویٰ نہیں کیا۔ حقیقت میں پوری انجیل مقدس میں ایک جملہ بھی ایسا نہیں جس میں حضرت عیسیٰ نے یہ بولا ہو، یعنی یہ کہا ہو کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو۔ دراصل انجیل مقدس میں حضرت عیسیٰ سے منسوب جو باتیں ہیں وہ اس کے عین مخالف ہے۔ انجیل مقدس میں حضرت عیسیٰ سے منسوب یہ بیانات ملاحظہ کیجئے کہ جیسے میرا والد مجھ سے عظیم ہے۔ نمبر 2، میرے والد سب سے بلند اور بالکل عظیم ہے۔ خدا کی انگلی سے شیطانوں کو نکال باہر کرتا ہوں، میں خود اپنے آپ سے کچھ نہیں کر سکتا، میں سنتا ہوں، موازنہ کرتا ہوں اور میری رائے درست ہوتی ہے، کیونکہ اس میں میری کوشش نہیں بلکہ میرے خدا کی چاہ ہوتی ہے، یعنی میرے خدا کی مرضی ہوتی ہے جس نے مجھے بھیجا ہے۔ حضرت عیسیٰ کا مقصد اور ان کے قانون کی تکمیل کیا تھی؟ حضرت عیسیٰ نے کبھی بھی رب ہونے کا دعویٰ نہیں کیا کہ انہوں نے اپنے مشن کے متعلق صاف صاف فرمایا ہے کہ حضرت عیسیٰ کو خدائے بزرگ و برتر نے یہودیت کی تکمیل و تصدیق کے لیے بھیجا تھا۔ درج ذیل بیان متی کی انجیل میں درج ہے، جو اس بات کا واضح ثبوت ہے
یہ نہ سوچنا کہ میں قانون یا پیغمبروں کو ختم کرنے آیا ہوں، میں انہیں تباہ کرنے کی بجائے ان کی تکمیل کرنے آیا ہوں۔ جب تک زمین و آسمان ہے، قانون کا ایک ذرہ بھی تعمیل سے گزرے بغیر نہیں رہے گا، یہاں تک کہ سب پر عمل ہو جائے گا۔ جو کوئی بھی معمولی حکم میں الہی توڑے گا اور لوگوں کو اس کی تعلیم دے گا، جنت میں اس کا نام آخر میں پکارا جائے گا، مگر جو بھی عین اس کے مطابق عمل کرے اور تعلیم دے گا، اس کو جنت میں عظیم نام سے پکارا جائے گا۔